اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود حضور سید عالم فخر کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ ایک بار پھر تصور مرشد کی فضیلت کا حصہ دوئم لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا، ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، ہمیشہ کی طرح ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، حضور مزید تصور مرشد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن کریم سے حوالہ دیتے ہوئے کیا خوب فرما رہے ہیں کہ بنا تصور مرشد جے کوئی دعویٰ کرے ایمانو فلن تاجد لہ ولیا مرشدا حکم ہویا قرآنو۔ یعنی اگر کوئی بغیر کامل مرشد کے اور بغیر توحید کے وضو کیے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی فہم ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس کا کوئی ولی یا مرشد نہیں وہ انسان گمراہی میں ہے، اور یہی حقیقت ہے، کیونکہ عشق ہی واحد ذریعہ ہے جو انسان کو مسلک اور مذہبوں کی زنجیروں کو توڑ کر وحدت کے دریا میں غوطہ زن کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ بنا تصور مول کسے نہ حق دا رستہ پایا، ملہ شیخ فشیخہ شیطان، وچ حدیث سے آیا۔ بنا تصور مول نہ ہوئے زیارت پاک نبی دی، ہر دم رکھ تصور دے وچ مورت پیر ولی دی۔ سامعین محترم، حضور واضح کر رہے ہیں کہ حق کا رستہ تصور مرشد کے بنا ممکن ہی نہیں۔ اگر حق کا رستہ پانا چاہتے ہو یا حق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تصور مرشد کو پختہ کرو۔ آپ نے اپنے اشعار میں حضرت شیخ بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ جس کا شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ زیارت پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہتے ہیں اور اتنے نادان ہیں کہ مرشد کی ظاہری صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی ہی تجلی ہے، اور جب طالب اپنے مرشد کے چہرے کا تصرف کرتا ہے تو اسی صورت میں ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے، اور فنا فی الشیخ سے ہی وہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اے طالب، ہر دم اپنی یاد میں، اپنی سانس میں، اپنے ذکر میں، اپنے فکر میں، اپنی نگاہوں میں اپنے پیر ولی کا چہرہ رکھو۔ سامعین محترم، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ بنا تصور دکھ درداں تھیں نہ ہوئے چھٹکارا، ترنا چاہیں باہر فقر وچ رکھ تصور یارا۔ بنا تصور دید نہ ہوئے اے دلدار گرامی، من کا نہ دی رمز پچھانی نفسی چھوڑ غلامی۔ سامعین محترم، حضور یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ انسان کے اس دنیا میں جو بے مقصد دکھ درد ہیں، بالخصوص بے سکونی، بے قراری، یہ جو اکثر ہی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں،
ان کے لیے حضور واضح کر رہے ہیں کہ بغیر تصور مرشد کے تم اس دنیا میں قرار نہیں پا سکتے۔ سامعین، اور اے طالب مولا، اے طالب مولا، اے طالب حق، کہ اگر تو فقر کے دریا پر تیرنا چاہتا ہے تو بس مرشد کا تصور رکھ۔ سامعین، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تو دیدار الہی کا طالب ہے اور اللہ کے دیدار کو پانا چاہتا ہے تو پھر اس کا بھی ذریعہ تصور مرشد ہے۔ بغیر تصور کے تیرے حقیقی دلدار کا دیدار ناممکن ہے۔ اور یاد رکھ، اپنے مرشد کی غلامی اختیار کر، اپنے نفس کی غلامی کو چھوڑ دے، کیونکہ تیرا محبوب حقیقی تیرا مرشد ہے اور تیرا بدترین ظالم دشمن تیرا نفس ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد حضور کیا خوب فرماتے ہیں کہ بنا تصور من عارفا دی سمجھ ذرا نہ آوے، علم لدنی وچ تصور کامل پیر پڑھاوے، بنا تصور مول نہ ہووے، حاصل صبر صبوری، رکھ تصور مرشد کامل، پھڑ برائیوں دوری۔ سامعین، کہ من عرف نفسہ کی سمجھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی گویا کہ اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ حضور واضح کر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی بھول نہ رہ جائے کہ من عرف نفسہ کی سمجھ بھی تصور مرشد کے بغیر نہیں آتی، اور جس علم لدنی کی آرزو اور تمنا لیے تو در در پھر رہا ہے یا پھرتا ہے، وہ اندر کا حقیقی اور باطنی علم بھی تصور مرشد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ سامعین نے محترم، خدارا سمجھ اور جان لے، بس تصور مرشد کو اپنی نگاہوں میں بسا لے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ مرشد کو یاد رکھ، پابندی یہ اوقات رہنے دے، یہی سالک کی منزل ہے، یہی صلات رہنے دے۔ قرآن کریم کا خاص حکم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین، انسان کو صبر حقیقی بھی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ تصور مرشد کو قائم کر لیتا ہے، پھر اسے اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ نماز اور صبر سے مدد کیسے لینی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں نے اپنے آپ کو صبر پر قائم کیا ہے، اب اللہ بھی ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور انسان کی خصلتوں میں جتنی برائیاں ہیں وہ بھی انسان کے اندر سے تصور مرشد کی بدولت دور ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن وہ نماز کون سی روکتی ہے، اس سے ہم بے خبر ہیں۔ یہ وہی نماز ہے جو ہمیں تصور مرشد کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ سامعین محترم، حضور کیا خوب فرماتے ہیں کہ بنا تصور نفل نمازاں کم نہ دیون یارا، جس دی کریں عبادت تینوں مول نہ لبے یارا، یعنی اگر تو تصور مرشد سے دوری اختیار کرے گا تو نہ تیرے نفل تیرے کام آئیں گے اور نہ ہی تیری نمازیں، کیونکہ سورۃ الماعون میں مالک کریم نے واضح فرما دیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ سامعین محترم، بس دل حاضر ہو، پھر ہی انسان کی نماز سے غفلت ختم ہوتی ہے، اور دل حضوری بھی بغیر تصور کے کبھی نہیں ہو سکتا، اور بغیر تصور کے ہم جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہو رہی کہ وہ کہاں ہے اور کیسا ہے، بس اس کا دیدار کر کے ہی
حقیقی نماز ادا ہوتی ہے جو تصور مرشد کی بنا ممکن ہی نہیں۔ سامعین محترم، گفتگو ابھی جاری ہے، حصہ سوئم انشاءاللہ العزیز بہت جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ کی محبتوں کا بے انتہا مشکور ہوں، آپ بے انتہا محبتوں سے نوازتے ہیں۔ سرکار لجپال کا خاص کرم ہو آپ سب پر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، اور اللہ ہمیشہ آپ کو اپنے قریب رکھے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق کی آواز بنے، حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔